السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی حکم ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں، مگر امت کے لیے بھی یہ عمل مستحب اور فضیلت والا ہے۔ مقام محمود سے مراد قیامت کے دن شفاعت کبریٰ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفاعت کبریٰ کا ذریعہ ہے اور امت کے لیے بلند درجات کا سبب۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی سویا کرتے تھے، یعنی اللہ کے مقرب بندے رات کو عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز گناہوں کو مٹانے اور خطاؤں کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد سے دل میں نور آتا ہے اور انسان کی باطنی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، رات کی عبادت سے چہرے پر نور اور دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ تہجد ایسی عبادت ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور آخرت میں بلند مقام دلاتی ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں بھی عبادت کریں اور رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے رب کے لیے مختص کریں اور اس کی عبادت کریں۔